غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مجھے میرے ایک دوست کی کال آئی تو باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ کہا جاتا ہے کہ جاپانی صرف کلمہ پڑھ لیں باقی ان کے سارے کام اسلام والے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور پھر مجھ سے پوچھنے لگا کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو آپ نے بھی ان میں دیکھی ہے کہ جو اسلام والی ہے اور انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو میں محسوس کر رہا ہوں جاپان کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ بڑی خوددار قوم ہے۔ پورا جاپان آپ گھوم لیں، کہیں پر آپ کو کوئی مانگنے والا نظر نہیں آئے گا، اور خودداری یہ ہمارے اسلام نے سکھائی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو ہمیں خودداری کا درس ملتا ہے۔ واقعہ ہجرت میں ہی دیکھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر ہجرت کے اندر 2 اونٹنیاں پیش کی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو مرضی چاہیں ان میں سے لے لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا کہ میں لوں گا لیکن میں قیمتاً لوں گا، فری میں نہیں لوں گا، مفت میں نہیں لوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی خودداری کا سبق دیا اور اتنا خوددار بنایا صحابہ اکرام کو کہ قرآن نے خود صحابہ اکرام کی تعریف میں لا یسألون الناس الحافا کے الفاظ استعمال کیے کہ یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں، جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ آئے اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر 90 صحابہ کو آپس میں ایسا بھائی بنا دیا کہ وہ ایک دوسرے کی وراثت میں بھی حقدار تھے، اور یہ حکم جنگ بدر تک جاری رہا۔ اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی آیہ نمبر 6، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، تو پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان جو باہمی توارث کا حکم تھا وہ ختم ہوا، لیکن ان کے اندر بھائی چارہ پھر بھی قائم رہا۔ ایک مرتبہ انصار صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے جو باغات ہیں یہ ہمارے اور مہاجرین انصار صحابہ کے درمیان میں آپ آدھے آدھے تقسیم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جو انصار صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کریں کہ باغات ہمارے ہیں، کام مہاجرین صحابہ کر لیا کریں اور پھل ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیا کریں گے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی۔ اور اسی دوران ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے زیادہ امیر تھے مدینہ المنورہ کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیشکش کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مال آدھا تقسیم کر لیتے ہیں، اور میری 2 بیویاں ہیں ان میں سے جس کو آپ چاہیں گے اس کو میں طلاق دے دوں گا، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ لیکن چونکہ صحابہ اکرام نے خودداری کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے، یعنی مجھے بازار کا راستہ دکھائیں۔ لوگوں نے ان کو بنو قینقاع جو یہودی قبیلہ تھا اس کے بازار کا راستہ دکھا دیا۔ تو کچھ دن بعد ان کے ہاتھوں پر زردی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے میں نے تو شادی کر لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا آپ نے مہر دیا، تو کہتے ہیں میں نے ایک کھجور کی گٹلی کے برابر مہر بھی دیا ہے۔ سامعین گرامی، اسلام صدقات خیرات کرنے کی بہت تعلیم دیتا ہے اور بہت پسند کرتا ہے اسلام کہ آپ صدقات دیں، خیرات کریں اور غریبوں کی مدد کریں، لیکن اسلام نے کبھی بھی لینے کو
پسندیدہ عمل نہیں قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، جو کہ واضح طور پر اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اسلام دینے کو تو پسند کرتا ہے، لینے کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ میں بھی الحمدللہ ویلفیئر کے کاموں کے ساتھ منسلک ہوں، تو ایک دن میں نے اپنے ویلفیئر کا کام کرنے والے دوستوں اور بزرگوں کو کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی مالی مدد تو کرتے ہیں، لیکن فکری لحاظ سے کہیں ہم انہیں غریب نہ بنا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی بات پر ڈپینڈ کر لیں کہ ہمیں کوئی دے رہا ہے تو ہم چلیں گے، ہم خود کمائیں گے نہیں۔ اس ویڈیو کے توسط سے میری درخواست ہے تمام ویلفیئرز سے کہ وہ سالانہ ایک پروگرام کروایا کریں جہاں پر وہ لوگوں کی فکری تربیت کریں اور انہیں بتائیں کہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ لینے کے اوپر ڈپینڈ کریں، بلکہ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ آپ خوددار بنیں۔ زندگی میں انسان پر حالات بدلتے رہتے ہیں، اور کبھی ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ انسان کو قرض لینا پڑتا ہے، اور قرض لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ صحابہ اکرام بھی بوقت ضرورت قرض لے لیا کرتے تھے، لیکن جتنے بھی مجبور ہوں صحابہ اکرام کبھی دست طلب دراز نہیں کیا۔ قومیں روڈوں سے، عمارتوں سے اور ٹیکنالوجی سے نہیں بنتی، قومیں افکار سے بنتی ہیں، قومیں نظریات سے بنتی ہیں، قومیں خودداری سے بنتی ہیں۔ فکری لحاظ سے آج ہم اتنے غریب ہو چکے ہیں کہ جب ہم آج اپنے بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کسی امیر گھر کی لڑکی ہو، تاکہ ہمارے بچے کو اپنی بیوی سے فائنینشیل سپورٹ ملے۔ آخر میں یہی بات کہوں گا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔